مجھے اگر آپ پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو 3 گھنٹے کی گفتگو کی جائے اور بتایا جائے کہ دین یہ ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، 2 لفظوں میں بتائیے کہ دین کیا ہے، تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا اور کہوں گا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ رسول کریم کی محبت میں تڑپنے کا نام دین ہے، اور یہ دین ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دی بت کدا تصورات، کچھ باقی نہیں بچتا اگر ان کی محبت نہ ہو، پھر بت کدا تصورات رہ جاتے ہیں اگر ان کی محبت درمیان سے نکال دی جائے۔ ان کی محبت، ان کا پیار، ان سے وابستگی، ان سے دل بستگی، ان سے تعلق خاطر، یہ دین ہے، حضور کا نام دین ہے۔ اقبال نے تو اپنے سارے کلام کا رس نچوڑ کے، وہ کہتے ہیں کاغذ پہ کلیجہ نکال کے رکھ دیا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کے ان کے قدموں تک لے جا، یہ سارا دین ہے، اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب ہے۔ اگر تو ان کی چوکھٹ تک پہنچ گیا تو یہ دین ہے، ان کی چوکھٹ تک پہنچنا ہی دین ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں اور پوچھتے میرا ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، فا تاکیبیہ، پس اس کے بعد علماء کہتے ہیں کل مستتر ہے جو لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کو مقدر مانا جائے گا، تو مانا یہ ہوگا حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے پاس آ گئے، اور تیرے سے آ کے جب میرا پوچھتے ہیں، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے، جب تم طلب میں نکلے ہو تو وہ دور نہیں، وہ نیڑے ہی ہے، مل جائے گا۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے ہیں، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے ہیں تو پھر میں دور ہوں؟ جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے ہیں، محبوب جو تیرے تک آ گئے ہیں وہ میرے تک آ گئے ہیں، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے نا۔ اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ محبوب تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھتے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوتے تو ان کا طریقہ کیا تھا، دوڑ کے حضور کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیتے، یا حضور علیہ السلام کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا؟ مطلب یہ ہوتا کہ حضور مجھے کچھ عطا کیجئے، تو حضور کچھ فرما دیتے۔ ایک دن وہ گزر رہے تھے تو حضور کے دل میں آیا کہ میں اس کو کچھ بتاؤں، تو آقا کریم آگے بڑھے اور ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حضور نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، اللہ اکبر۔ تو ان کے ہاتھوں پہ جب ہاتھ رکھے تو انہیں مسرت تو بڑی ہوئی، فرمایا آج میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں، 3 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات میرے حضور نے یہ بتائی کہ فرمایا کہ گھر کا جو ٹاٹ ہوتا ہے اس کی طرح ہو جا، یعنی گھر کے اندر ایک تو آپ نے قالین بچھایا ہے نا، تو قالین کے نیچے بھی ایک سستا قالین آپ بچھاتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر وہ چٹائی بچھاتے تھے نیچے بڑی ہلکی سی، اور اس کے اوپر کوئی پھر وہ کپڑا بچھاتے، کوئی آگے کوئی دری بچھاتے، تو نیچے یا کھجور کے پتے کی یا کوئی اور نیچے، تاکہ وہ مٹی نیچے سے آنے سے رکے، اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا، چادر یا کوئی قالین جو بھی کسی کی حیثیت ہوتی، تو جب اس کو اٹھاتے ہیں اس قالین کو، تو جو نیچے والا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو نہیں اٹھاتے، اس کے اوپر سے جو ہے وہ صفائی کر لیتے ہیں اور پھر اوپر والا جھاڑ کے پھر بچھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ گھر کے اندر بچھے ہوئے نیچے والے
ٹاٹ کی طرح ہو جا، جس طرح وہ گھر سے جدا نہیں ہوتا تم بھی گھر سے جدا نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھو، تنہائی میں رکھو، اور ماہ سیام میں جو ہے وہ ذکر و فکر کی طرف توجہ رکھو، کسی سے فضول بات نہ کرو، با مقصد وقت گزارو۔ 1 مہینے کا چلہ ہے، اس کو صحیح طرح سے کاٹو، بھوک کاٹو، پیاس کاٹو، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، لوگوں کی دل جوئی کرو، مسجد میں آؤ، 5 نمازوں کے ساتھ 20 تراویح بھی پڑھو، تہجد کے وقت اٹھنا نصیب ہوتا ہی ہوتا ہے تو 8 نوافل تہجد کے بھی ادا کر لو، اس کے علاوہ صلاۃ الاشراق بھی ادا کر لو، قرآن مجید کے روز کے 2-3 پارے نہیں تو کم از کم 1 پارہ تو ضرور پڑھ لو، 1 قرآن مجید یوں ختم کر لو، 1 تراویح میں سن لو۔ تو 1 مہینے کا چلہ کاٹ لو، کسی کو اذیت نہ دو، آنکھ نہ بھٹکے، خیال نہ بہکے، سوچ آوارہ نہ ہو، زبان آوارہ نہ ہو، گھر میں لگے ہوئے ٹاٹ کی طرح ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو، بھوک کاٹو۔ 1 مہینے کے چلے کے بعد تم کندن بن کے نکلو۔ لیکن اگر روزہ رکھا لیکن روزے کے آداب کو بجا نہ لائے تو پھر گزر گیا مہینہ، جہاں کھڑے تھے وہیں تھے، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، نفس مرا نہیں ہے، نفس کمزور نہیں ہوا، شیطان چھٹ گیا، واپس آ کے حملہ آور ہو گیا، پھر جتنی کمائی کی تھی ساری عید کے دن ہی اڑ گئی۔ شیطان غصے سے پیچو تاب جہنم میں کھاتا ہے، یہ جو ٹوپیاں پہن کے تم مسجدوں میں جا رہے ہو نا، میں ذرا چھٹ لوں تم سے، عید کے دن ہی نپٹ لوں گا۔ تو چاند رات کو ہی تماشے لگ جاتے ہیں، پھر عید کے دن تماشے لگتے ہیں، تو شیطان سب کچھ لوٹ لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس عورت کی مثال بیان فرمائی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ کرتی کیا تھی، سارا دن سوت کاٹتی تھی، اور جب شام پڑتی تو اپنا کاتا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے پھر توڑ دیتی۔ تو فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو کاتا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے پھر توڑ دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینے بھر کی کمائی تم 1 دن عید کے دن ہی لٹا دو۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ۔ تو جو محنت کی، جو کمائی کی، وہ ساری ضائع کر دی، ساری اجاڑ دی، تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے ماہ سیام آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اعمال کی جزا بڑھ جاتی ہے، اس میں بھوک اور پیاس کاٹنے سے بہتر کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کو محبوب ہو۔ اس میں اپنی زبان پر پہرا بٹھاؤ، اپنے جذبات پہ پہرا بٹھاؤ، اپنے آپ کو عزلت میں لے جاؤ، یا کم از کم اچھی محافل کے اندر بیٹھو، قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو۔ پھر جب یہ مہینہ گزرے گا تو یار یہ مہینہ آپ کو روحانی طور پہ اوورہال کر دے گا، اور کس طرح آپ کو تازگی دے گا، فرحت دے گا، بدن کے اوپر گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہے گا، نامہ اعمال کی سیاہیاں بھی مٹ جائیں گی، سمندر کی جھانک کے برابر بھی گناہ ہوئے تو سارے ختم ہو جائیں گے، نامہ اعمال شفاف ہو جائے گا، وہ 0 میٹر ہونے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برسات تمہارے اوپر فرما دے گا۔